سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسلام کے ایک عظیم مجاہد ہیں، جنہوں نے اسلام کی خاطر بہت سی پریشانیاں سہیں اور اسلام کو قوت بخشی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے دور کے اندر بہت سے قلعے فتح کیے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا جب دور تھا تو ان کے دور میں کوئی بھی اپنے اوپر ظلم محسوس نہیں کرتا تھا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ہماری حفاظت کرنے والا سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا بچپن کا دور ہے کہ عیسائی فوجیں رہا پر قبضہ کر کے ان کے مال و اسباب لوٹ کر عورتوں کو پکڑ کر لے جاتی ہیں۔ یہ ظلم دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی ایک ترکی بوڑھے کو لے کر سلطان زنگی کے پاس پہنچتے ہیں۔ عیسائیوں کے مظالم سے بادشاہ کو آگاہ، اس کی اسلامی حمیت اور غیرت کو بیدار کرتے ہیں اور رو رو کر مدد کے لیے فریاد کرتے ہیں کہ ہماری عورتوں کو، ہمارے مال و اسباب کو یہ عیسائی لوٹ کر لے جا رہے ہیں، آپ یہاں پر بیٹھے۔ بادشاہ نیک دل تھا۔ جب بادشاہ کو ان حالات کا علم ہوتا ہے تو وہ تمام فوجیں جمع کرتا ہے، انہیں رہا کے حالات سناتا ہے اور جہاد پر ابھارتا ہے کہ جہاد کرو، ان سے جہاد کرنے میں ہی بلائی ہے، کیونکہ یہ لوگ بغیر جہاد کے بعد نہیں آئیں گے۔ اور اعلان کرتا ہے کہ کل صبح میری تلوار رہا کے قلعے پر لہرائے گی، تم میں سے کون میرا ساتھ دے گا؟ یہ اعلان سن کر تمام فوجیں حیران رہ جاتی ہیں۔ یہاں سے رہا 90 میل کی دوری پر ہے، راتوں رات وہاں کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ یہ تو کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ تمام فوجی ابھی غور ہی کر رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی کڑک آواز میں بادشاہ کے ساتھ کہا کہ ہم بادشاہ کے ساتھ لڑیں گے۔ لوگوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک چھوٹا بچہ یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی کڑک آواز میں کہتا ہے میں بادشاہ کے ساتھ رہوں گا۔ لوگوں نے دیکھا یہ چھوٹا سا بچہ ہے، کھیلنے کودنے کی عمر ہے، یہ کیسے جنگ کرے گا؟ جاؤ میاں کھیلو کودے، یہ جنگ ہے، بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ سلطان نے یہ جملے سنے تو غصے سے چہرہ ان کا سرخ ہو جاتا ہے۔ بولا یہ بچہ سچ کہتا ہے، اس کی صورت بتاتی ہے یہ کل میرا ساتھ دے گا۔ یہی وہ بچہ ہے جو رہا سے میرے پاس فریاد لے کر آیا ہے، اس کا نام صلاح الدین ایوبی ہے۔ یہ سن کر فوجوں کو غیرت آتی ہے، سب تیار ہو جاتے ہیں اور اگلے روز دوپہر تک رہا پہنچ کر حملہ کر دیا جاتا ہے۔ گھمسان کی جنگ ہوئی۔ عیسائی سپہ سالار بڑی آن بان کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلا۔ سلطان نے اس پر گہری ضرب لگائی مگر لوہے کی زرہ نے بار کو بے اثر بنا دیا۔ عیسائی سپہ سالار نے پلٹ کر سلطان پر حملہ کیا، نیزہ تان کر سلطان کی طرف پھینکنا ہی چاہتا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار فضاؤں میں بجلی کی طرح چمک اٹھی اور زور کے ٹکڑے کرتے ہوئے حصے پر گر کر عیسائی سپہ سالار کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ عیسائی سپہ سالار کی موت کے گھاٹ اترتے ہی عیسائی فوج بھاگ کر کھڑی ہوئی اور رہا پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ یاد رہے داستان ایمان فروشوں کی التمش کا سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے پر لکھا ہوا بہت مشہور اردو عربی ناول ہے۔ التمش نے جن مورخین کی تحریروں سے تفصیلی واقعات حاصل کیے ہیں ان میں لین پول اور محمود فریاد اور دوسرے لوگ محمد اکبر وغیرہ شامل ہیں۔ التمش صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت نور الدین زنگی علیہ الرحمہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو جنگی چالیں سکھائیں
ملک کے انتظامات کے سبق دیے اور ڈپلومیسی میں مہارت دی۔ اس تعلیم و تربیت نے اس کے اندر وہ جذبہ پیدا کر دیا جس کے آگے چل کر اسے سلویوں کے لیے بجلی بنا دیا۔ ابابیل جوانی میں ہی اس نے وہ ذہانت اہلیت حاصل کر لی تھی جو ایک سالار کے لیے، جو ایک بادشاہ کے لیے، جو ایک سلطان کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ حضرت نور الدین زنگی علیہ الرحمہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو استاذ ہیں، اور ان کا کیا عقیدہ ہے اس کو بھی ہم واضح کرتے چلتے ہیں۔ سلطان العادل حضرت نور الدین زنگی محمود علیہ الرحمہ، ملک عادل نور الدین ابو القاسم محمد بن ملک عطا بن قسیم الدولہ عماد الدین ابی سعید زنگی ملقب بالشہید کے بیٹے ہیں۔ آپ 17 شوال المکرم کو 511 ہجری اتوار کے روز طلوع آفتاب کے وقت حلب میں پیدا ہوئے اور اپنے والد محترم کی کفالت میں پرورش پائی، جو حلب، موصول اور دیگر بہت سے بڑے بڑے شہروں کی حکمران تھے۔ قرآن کریم، شہ سواری، تیر اندازی سیکھی اور آپ شجاع بہت بڑے بہادر بنے۔ بلند ہمت رکھتے تھے، نیک نیت اور بڑے عزت دار باز دیندار آدمی تھے۔ آپ حنفی مذہب تھے اور علماء اور فقراء سے بے حد محبت کیا کرتے تھے، ان کا اکرام و احترام کیا کرتے تھے۔ اس کا ذکر البدایہ والنہایہ کے اندر موجود ہے۔ والد کے انتقال کے بعد آپ نے حکومت سنبھالی اور اپنے ملک میں سنیت کی اجاگر کیا، بدعت کو ختم کیا اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی اذان دینے کا حکم دیا۔ حالانکہ آپ کے باپ دادا کی حکومتیں میں ان دنوں کلمات سے اذان نہ دی جاتی تھی، صرف حی علی الخیر اور عمل کی اذان دی جاتی تھی، کیونکہ رفض کا شعار وہاں پر نمایاں تھا۔ حضرت نور الدین زنگی بہادری میں اپنے باپ کی طرح تھے۔ واقعہ بہت مشہور ہے۔ ایک مرتبہ جنگ میں نور الدین کو دشمنوں کی صف میں بار بار گھسیٹتے دیکھ کر اس کے ایک مصاحب قطب الدین نے کہا، اے ہمارے بادشاہ، اپنے آپ کو امتحان میں ڈال نہ لیے، اگر آپ مارے گئے تو دشمن اس ملک کو فتح کر لیں گے، وہ کامیاب ہو جائیں گے اور مسلمانوں کی حالت تباہ ہو جائے گی۔ نور الدین نے یہ بات سنی تو اس پر بہت ناراض ہوئے اور کہا، قطب الدین، زبان کو روکو، تم اللہ کے حضور گستاخی کر رہے ہو۔ مجھ سے پہلے اس دین اور ملک کا محافظ اللہ کے سوا کون تھا؟ آپ نے عیسائیوں سے بیت المقدس واپس لینے کے لیے پہلے ایک مضبوط حکومت قائم کرنے کی کوشش کی اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے گرد و نواح کی چھوٹی چھوٹی مسلمانی حکومتوں کو ختم کر کے ان کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ شروع میں نور الدین کا دارالحکومت حلب تھا۔ 549 ہجری میں اس نے دمشق پر قبضہ کر کے اسے دارالحکومت قرار دیا۔ اس نے سلیبی ریاست انتقامیہ پر حملہ کر کے کئی قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ بعد ازاں ریاست اڑیسہ پر مسلمانوں کا قبضہ ختم کرنے کے لیے عیسائیوں کی کوشش کو بھی ناکام کر دیا۔ دوسری صلیبی جنگ کے دوران دشمنوں پر قبضہ کرنے کی کوشش بھی سیف الدین غازی اور معین الدین کی مدد سے ناکام بنا دی اور بیت المقدس سے عیسائیوں کو نکالنے کے لیے راہ ہموار کر دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا دور بڑا عظیم دور رہا ہے۔